نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل کا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، وہ ان میں سے بہت سو کو شرارت اور انکار میں بھی اور بڑھا دے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، صابی ستارہ پرست اور نصارہ، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو تو قتل کر ڈالا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہی نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشش والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں۔
اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے، اور ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کسی جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے اور بہتوں کو بہکا بھی چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا یہاں تک، اور کل کے سبق میں بھی بنی اسرائیل اور اس بنی اسرائیل اور خاص کر عیسائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ اور مشرکانہ ہے۔ اگر یہ اللہ کے حضور توبہ کریں، استغفار کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ان کی توبہ قبول کرے گا، لیکن اس کے لیے ان کو ان کے عقائد کی درستگی جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان کے جو عقیدہ ہے جو کہ تثلیث کا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا، یہ عقیدہ جو ہے در حقیقت کفر ہے۔ اگر وہ اس عقیدے کو چھوڑ دیں، اللہ پر ایمان لے آئیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسولوں نے پیغام جو ہے اس کو پہنچایا، اور پھر قیامت پر ایمان لا کر وہ نیک عمل بھی کرے، تو پھر یقیناً غم سے اور خوف سے دور رہیں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑے رہے تو یقیناً وہ پھر سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور یہ کل کا سبق تھا ہمارا، اور آج کا سبق ہمارا وہ بھی اسی سلسلے میں آگے چلتا ہے۔ آیت نمبر 78 سے آنورڈ آج ہمارا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لعن الذین کفروا، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جن سب نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ان بنی اسرائیل کے لوگوں پر جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اپنی ہٹ درمی اور ضد پر اڑے رہے اور اپنی منمانیاں کرتے رہے۔ یہ لعنت جو ہے، لعنت کا مطلب بہت سارے مختلف مفہوم ہیں، برا بھلا یہ ہے وہ کہنا، اور بد دعا جو ہے وہ بھی ہے، یا ان کے لیے ایسے الفاظ جو ان کی گمراہی کی وجہ سے یا ان کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیے، تو یہ لعنت جو ہے وہ مختلف انداز میں، اور اس سے ایک یہ عذاب کا بھی ہے کہ ان کو سزا یا عذاب جو ہے وہ بھی بتایا گیا یا وعید کی گئی یا ان کے اوپر آیا۔ تو بہرحال لعنت جو ہے وہ مختلف الفاظ یا مختلف انداز میں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو انبیاء ہیں، ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی یا لعنت فرما دی ان لوگوں پر بنی اسرائیل کے جنہوں نے کفر کو نہ چھوڑا یا جو کفر پر ڈٹے رہے۔ یہ لعنت جو ہے جو یہودیوں کی یعنی تورات جو ہے، جو زبور جو ہے، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اسی طرح سے انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان میں کہا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ مختلف انداز میں یا مختلف الفاظ کے ساتھ ایسے گمراہ کن لوگوں کے، بنی اسرائیل کے ایسے گمراہ کن لوگوں کے لیے لعنت جو ہے وہ اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ زبور جو ہے اس کو تو آج کل نہیں، لیکن جو انجیل ہے، جو بائبل کی نیو اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ بکس جو ہیں جس میں گوسپلز وغیرہ بھی ہیں، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو لعنت کے الفاظ ہیں یا تنقیدی جو الفاظ جو ہیں اس طرح سے جو بنی اسرائیل کے لیے کہے گے، وہ نقل جو ہے وہ آج بھی ملتی ہیں۔ ان میں مختلف طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں کہ تم تو سانپوں کے سپولیو ہو، تمہارا حال ان قبروں جیسا ہے جیسا
جن کے اوپر تو سفیدی پھری ہوئی ہے مگر اندر سے وہ گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان کتابوں میں ہے کہ تم نے اپنے اوپر مذہبی لبادہ اوڑھ رکھا ہے، جبکہ اندر سے تمہارے اندر خیانت بھری ہوئی ہے۔ اسی طرح سے تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو زوردار بخششیں طلب کرتے ہو، لیکن بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے عام کرتے رہتے ہو۔ اس طرح سے مختلف انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے انجیل میں یا بائبل کے جو کچھ ٹیسٹیمنٹ ہیں، اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ، ان میں آج بھی اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو یہ لعنت کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کی روش کو نہ چھوڑا اور کفر کا قائم رہے۔ اس لعنت کی وجہ کیا تھی؟ اس لعنت کی وجہ بڑی ہی ہمارے لیے آنکھیں کھولنے کے مترادف ہے کہ بڑی ہی عام فہم ہے۔ اس لعنت کی وجہ بڑی عام فہم بھی ہے اور ہماری دیکھی بالی ہے۔ کیا وجہ ہے اس لعنت کی؟ ذالک بما عصوا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی۔ ایک تو انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، جو رسول یا نبی ان کے پاس جو پیغام لے کر ہے ان کو جٹلایا اور ان کی بات نہ مانی۔ وقان یا اتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، یعنی اپنی نافرمانی میں انہوں نے حدیں کراس کر دیں۔ یہ تو بڑی کامن سی وجہ ہے جو بنی اسرائیل یہودیوں کے بارے میں بطور خاص اور پھر عیسائیوں کے بارے میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی حدوں سے تجاوز کیا، غلو بھی کیا اور دشمنی بھی کی اپنے نبیوں سے اور رسولوں کے ساتھ۔ اس طرح سے اس کے علاوہ ان کی لعنت جو ان کے اوپر کی گئی، اس کی اور وجہ میں یہ بھی شامل تھا کہ کانوا لا یتناہون عن المنکر، کہ نہیں تھے وہ منع کرتے برائی سے، فعلوہ، وہ سب کرتے ہیں۔ یعنی جو برائیاں وہ آپس میں ان کے معاشروں میں یا ان کے لوگوں میں رائج ہو گئی تھی، وہ آپس میں اس برائی کو منع نہیں کرتے تھے، اس برائی سے کسی کو منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو اس کے نتیجے میں یقیناً جو ٹھکانہ ان کو ملے گا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ان کے اوپر جو لعنت کی گئی، اس لعنت کی وجوہات جو ہیں اس میں ایک تو نافرمانی اور ان کا حد سے بڑھ جانا، ڈٹائی کے اوپر، ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹے رہنا اپنی گمراہی پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اس کا بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا پیغام دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے، یعنی ایک ایسا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ ہر نبی اور رسول کے ساتھ تو رہا ہی، عام لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جب کسی معاشرے میں کوئی ایک برائی جو ہے وہ پنپتی ہے، اس کی جڑ پکڑتی ہے یا وہ کومپل اس کی پھوٹتی ہے، ایک چھوٹا سا تنا اس کا یا پتا جو ہے وہ پہلا نکلتا ہے، جب اس کو ہی اگر کچل نہ دیا جائے، اس برائی کو شروع سے ہی جب تک اس کو ایڈریس نہ کیا جائے، تو تب وہ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ برائی جو ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پہلے تھکچند افراد جو ہیں وہ برائی کرتے ہیں، بعد میں وہ برائی جو ہے وہ اور زیادہ سرایت کر جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے تو وہ برائی جو ہے وہ برائی ہی نہیں لگتی، اور پھر پورا معاشرہ جو ہے اس برائیوں میں، ان ایسی برائیوں میں گھر جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری باتیں یا بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے مختلف انداز میں نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے مٹا دے، اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے سمجھا دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں کم از کم وہ برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ کوئی برائی کو دیکھ کر اس میں انوالو نہ ہو، اس کو روکنے کی کوشش کرے زبان سے یا ہاتھ سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم اس برائی میں شامل نہ ہو، اس برائی سے وہ منہ پھیرے، اس برائی سے، یعنی اس کے رویے سے اور اس کی باتوں سے جو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے یہ برائی جو ہے وہ بری لگتی ہے، یا جب کام جو ہے وہ برا ہے اس سے منع کرے مختلف انداز میں۔ اگر یہ سارا کچھ چھوڑ دے گا، ایون کہ دل میں بھی اس برائی کو برائی نہیں جانے کا، تو یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ جو ہے اس سے بھی نیچے چلا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ ایمان سے خالی ہو گیا۔ چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھے، چاہے وہ جتنے مرضی نیک عمل کرتا رہے، اگر اس نے برائی کو برائی نہیں سمجھی اور اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان سے خالی ہے۔
اس کے بارے میں ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ایک بڑی اچھی سبق آموز روایت جو ہے، جو کہ ابو داؤد میں ہمیں ملتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص یا سب سے پہلی برائی جو ہے جو بنی اسرائیل میں داخل ہوئی، وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دے، اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یہ تیرے لیے جائز نہیں۔ لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا اس سے نفرت اور اس سے ترک تعلق کرنے کا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی، دشمنی ڈال دی، اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ یہ بنی اسرائیل کی جو پہلی برائیوں میں سے جو برائی ہے وہ یہی تھی کہ جب انہوں نے برے کام کو دیکھا تو اس برائی کو ٹوکنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، بلکہ شروع میں روکنا ٹوکنا چھوڑا اور بعد میں اس کے ساتھ ہی شامل ہو گیا، یعنی اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن گیا، جس کی وجہ سے وہ برائیاں جو ہے وہ اور بڑھتی چلی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھی فرمائی۔ اسی طرح سے اسی طرح سے برائی سے منع نہ کرنے والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت یا ایک سٹوری جو ہے وہ منسوب ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے۔ بڑی سبق آموز سٹوری بھی ہے کہ معاشرے جو برائی کو نہ روکنے یا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر سے دور ہونے کی وجہ سے جو معاشرے تباہ ہو گئے، ان معاشروں کی مثال جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمائی بخاری میں کہ کچھ لوگوں نے جہاز میں سوار ہونے کے لیے قرا ڈالا، اور قرا کی روح سے قرا اندازی جو کرتے ہیں، تو قرے کی روح سے کچھ لوگ جو ہے وہ نچلی منزل میں بیٹھے اور کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ایک کشتی میں بیٹھے، جہاز میں بیٹھے، بحری جہاز میں یا کشتی میں۔ نچلی منزل والوں کو پانی اوپر کی منزل سے حاصل کرنا پڑتا تھا، جس سے اوپر کی منزل والے تنگ پڑتے تھے۔ اب نچلی منزل والوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ کیوں نہ جہاز یا کشتی کے نچلے تختے میں سوراخ کیا جائے اور وہاں سے پانی حاصل کر لیا جائے سمندر سے، بجائے اس کے کہ اوپر جا کر اوپر والے لوگوں کو تنگ کیا جائے۔ پھر اگر نچلی منزل والے اور اوپر والی منزل والے دونوں مل کر اس سوراخ کرنے والوں کا ہاتھ نہ روکیں گے تو نچلی اور اوپری منزل دونوں لوگ جو ہیں وہ غرق ہو جائیں گے۔ یہ بڑی خوبصورت انداز میں یہ سٹوری جو ہے، یا یہ سمجھانے کے لیے یہ جو انداز ہے وہ بخاری میں ہے کہ نچلی منزل میں جو مسافر ہیں اگر وہ سوراخ کرتے ہیں کشتی میں اور ان کو کوئی روکتا نہیں ہے، نچلی یا اوپر والی منزل میں سے کوئی بھی، تو اس کے نتیجے میں، اس سوراخ کرنے کے نتیجے میں جو کشتی جو ہے وہ ڈوبے گی، تو اس میں پھر وہ لوگ جو اس گناہ میں ملوث نہیں، وہ بھی اس میں رگڑے جائیں گے یا وہ بھی اس میں ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خاص کر برائی کو روکنا اور برائی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ ہمارے لیے معاشرتی ہمارے معاملات میں جو سلجھاؤ ہے یا اس میں جو بہتری ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اگر نہ ہمارے معاشرے جو ہے آج کل ہم دیکھیں تو کس کس انداز سے ہمیں بگاڑ اور کس کس انداز سے ہمیں برائیاں جو ہیں اپنے معاشروں میں ملتی ہیں، وہ برائیاں یا وہ چیزیں یا وہ باتیں جو آج سے کو 10 20 30 40 50 سال پہلے انتہائی معیوب سمجھی جاتی تھیں، آج وہ بالکل نارمل سی لگتی ہیں اور ان کے اوپر کسی توجہ جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ بہت ساری باتیں اور بہت سارا وسیع سبجیکٹ جو ہے یہ بنا سکتے ہیں ہم، اگر اس کے اوپر ہم مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز سے یا مختلف اوپینین جو ہے وہ ہم اگر ڈسکس کریں تو مسند احمد اور ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا پھر قریب ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ پھر تم اس سے دعا کرو گے، وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ یعنی یہ ہماری دعاؤں کا قبول نہ ہونا، اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا برائی کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیا، اور اس کو روکنا یا اس کے خلاف اقدامات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک عذاب قسم ہو سکتی ہے، اس وجہ سے کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہی قبول نہ ہوں۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر وہ چیزیں یعنی خرابیاں ظاہر ہو جائیں گی جو تم سے پہلی قوموں میں ظاہر ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پہلی امتوں میں کیا ظاہر ہوا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم عمر کے ہاتھ میں حکومت دینا، بے حیائی، بڑوں کے اندر ملوث، بڑوں کا بے حیائی میں ملوث ہو جانا، یعنی بڑی عمر کے لوگوں کا بے حیائی میں ملوث ہو جانا، اور علم کو تمہارے ذلیل یا بد کردار اور فاسق لوگوں کے درمیان پانا یا ان سے علم حاصل کرنا۔ یہ دو تین وجوہات ایسی ہیں جو کہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت اور تباہ و برباد ہو گئے۔ لہٰذا تمہارے اندر بھی ایسا وقت آئے گا کہ تم ایسی خرابیوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تینوں معاملات میں، ایک تو کم عمر یا بچکانہ ذہن کے افراد جو ہیں وہ حکومت کریں گے۔ آج کل ہماری حکومتوں کے کیسے الفاظ ہیں، انتہائی نااہل قسم کے لوگ جو ہیں، جو کہ بالکل بھی اس میرٹ پہ فٹ نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کریں۔ ہمارے وزیر جو تعلیم ہے وہ ان پڑھ لگے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر ماحولیات جو ہیں ان کو ماحولیات کی الف بے کا نہیں پتا۔ مطلب پوری دنیا میں اس طرح سے معاملات جو ہیں چلتے ہیں کہ انکمپیٹنٹ پیپل جو ہیں وہ اب حکومتیں کرتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا ہی اہم نقطہ اس حدیث میں، کہ بڑی عمر کے یا لوگ جو ہیں، یا بڑے مطلب بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ بھی برائی میں ملوث ہوں گے، وہ بھی بے حیائی اور بدکاری کے کاموں میں ملوث ہوں گے۔ اور اگر دیکھیں ایک نوجوان جو ہے، اس کے تو جذبات یا اس کی عمر کا تقاضا یا اس طرح کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اور پھر اس کو ماحول ایسا مل گیا اگر کہ وہ برائی میں ملوث ہو گیا، وہ تو چیز جو ہے وہ کچھ سمجھ بھی آتی ہے۔ لیکن بڑی عمر کے لوگ جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایکسپیرینس کیا، اچھائی برائی کو اچھی طرح سے جان لیا، وہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح سے بدکاری میں ملوث ہوتے ہیں۔ جبکہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ تو اپنے ایکسپیرینس سے بہتری کی طرف ان کو رہنا چاہیے، اور اپنے معاملات میں ان کو درستی رکھنی چاہیے۔ لیکن وہ بھی آج کل یہ سچویشن جو ہے یہ بھی ہمارے سامنے یقیناً مختلف انداز سے موجود ہے۔ اور اسی طرح سے علم جو ہے وہ تمہارے ذلیل لوگوں کے ہاتھوں میں، یعنی بد کردار اور فاسق لوگ۔ آج کل بہت ساری میڈیا کے اوپر پرسن بیٹھے ہیں، سارا سال وہ گانا، ناچ، تماشا، ڈرامے، یہ وہ، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو وہ سیاہ لبادے اوڑھتے ہیں اور پھر تعلیمات شروع ہو جاتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان کی ٹرانسمیشن شروع ہوتی ہیں، اور اس میں وہ ایسے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑے مبلغ نہیں۔ یا عام طور پر بھی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر سارے جو ہے وہ فنگر پرنٹس اپنی، یعنی فنگر ٹپس کے اوپر وہ علماء بنے پھرتے ہیں، جبکہ علم جو ہے ان کے پاس نہیں۔ اکثر جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں برانچز جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ فارورڈنگ جو ہوتی ہے اسلامک پوسٹ جو ہیں بطور خاص ان کے لیے، کہ ان کے اوپر تھوڑی تحقیق کر کے اتھینٹک اور بڑی معتبر قسم کی جو باتیں ہیں اسلام سے متعلقہ خاص کر، ان کو آگے پھیلانا چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایسا اکثر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، اور خاص کر ہم نے نوٹ کیا ہے کہ کچھ بڑی اٹریکٹیو قسم کی پوسٹ بنائی جاتی ہیں جس میں کچھ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اور یا اس طرح کی سٹوریاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں، یا کسی کے اسلام لانے کا منظر جو ہے وہ اس میں دیا جاتا ہے اس قدر پرکشر انداز میں، لیکن جب وہ تحقیق کریں تو ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت وسیع ٹاپک بنتا ہے۔ تو پچھلی قوموں میں سے ایک پچھلی قوم کی برائیوں میں سے ایک برائی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، وہ برائیوں سے روکنا جو ہے وہ بھی تھا، کہ وہ برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ آج کل ہمیں اپنے گریبانوں کے جھانکنے کی یقیناً اشد ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکیں، ہم ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسے کام کریں جس کی وجہ سے ہماری آپس کی اصلاح جو ہے وہ ہوتی رہے، ہمارے آپس کے معاملات جو ہیں وہ سنورتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر احسان کرے اور ہمارے لیے فضل و کرم رکھے، اور ہمیں ایسی کسی عذاب سے بچائے کہ ہماری دعا ہی قبول کرنا جو ہے وہ بند کر دے۔ تو بہرحال اپنے موضوع کے اعتبار سے آج کے سبق میں یہ آیات جو ہیں یہ انتہائی اہم اور انتہائی
معنی رکھتی ہیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیں، اپنی فیملی اور اپنے احباب، اپنے دوستوں کے اوپر ضرور نظر رکھیں، اور ان کو یہاں تک ہماری آواز سنی جاتی ہے، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں، ہماری بات کو ویلیو دیتے ہیں، ان لوگوں تک ہم کم از کم پہنچائے، تاکہ ہمارا یہ ذمہ داری جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے پوری ہوتی رہے۔ ترا، آپ دیکھیں گے، کثیرم منہم، ان میں سے اکثریت کو، اکثر لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، تو سب دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے، یہ اس میں تذکرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو بنی اسرائیل جو ہیں، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جن سب نے کفر کیا۔ اب جس طرح سے مسلمانوں کو کتاب میں، یہ قرآن مجید میں ہدایت دی گئی، رہنمائی دی گئی کہ دیکھو، نان مسلم جو ہے، مشرک جو ہے، جو شرک کرنے والے ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ مت کرو۔ اسی طرح سے پیغامات یا اسی طرح سے تعلیمات جو ہیں وہ پچھلی کتابوں میں بھی تھیں۔ یہودیوں کے بارے میں یہاں پر بطور خاص تذکرہ ہوتا ہے ان آیات، اس آیت میں تقریباً مفسرین جو ہیں وہ اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ یہودیوں کے بارے میں تھی، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ نہ صرف مدینہ میں جو منافقین تھے ان کے ساتھ اپنی دوستیاں بڑھاتے تھے، بلکہ وہ مشرکین مکہ جو ہے، یا مختلف مطلب آبادیوں میں یا مختلف جگہوں پر جو آباد مشرکین تھے، ان کے ساتھ وہ بڑی کلوز ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور وہ ساری ریلیشن شپ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ڈیولپ کرتے تھے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اپنا دین یا ان کی اپنی کتابیں جو ہیں یا ان کے اپنی تعلیمات کے مطابق مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستی کرنا اور ان کے ساتھ اس طرح سے پیار کی پینگیں چڑھانا جو ہے وہ حرام تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے اس تعلیمات کو بھی چھوڑ کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے منافقین کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ اپنے روابط جو ہے وہ استوار کیے، اور پھر ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ سازشیں بھی کی اور ان کے خلاف مختلف طرح کے اقدامات کیے، جس کی بہت ساری تفصیلیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے مشرکین مکہ اور دیگر مشرکین قبائل کے ساتھ اور مدینہ کے منافقین جو ہیں ان کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ان میں سے دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جن سب نے کفر کیا۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا اپنے لیے ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ، کہ اللہ ناراض ہوا علیہم ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی ان کے اس طرح کی کرتوتیں جو ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے سخت ناراض ہوا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی جو آگ کا جو عذاب ہے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے نفسوں کے لیے جو آگے عمل بھیجا وہ انتہائی برا تھا، وہ گناہ والا عمل تھا، وہ مطلب اللہ کی نافرمانی والا عمل تھا جو انہوں نے آگے بھیجا، جس کے نتیجے میں آخرت میں ان کے اوپر دائمی عذاب جو ہے وہ مسلط ہوگا۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اگر وہ سب ایمان لائے ہوتے اللہ پر، والنبی، اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں وہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودیوں کا تذکرہ اوپر ہوا، کہ اگر وہ ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ، اور جو نازل کیا گیا اس کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو قرآن مجید جو نازل ہوا اس کی طرف اگر اس پر ایمان لے آتے، متخذوہم اولیاء، تو مت بناتے وہ دوست ان کافروں کو، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے، اس سے پہلے آیات میں گزرا ہمارے کل کے پرسوں کے سبق میں کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی یہ اپنی تعلیمات ہی سمجھ لیں اور اپنے نبیوں کے قول کو ہی سمجھ لیں، تو وہ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، اور آٹومیٹکلی
قرآن کو بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آئیں گے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل جو ہیں، اگر یہ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کتاب قرآن جو ہے اس پر اگر وہ ایمان لے آتے، صحیح معنوں میں اپنی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، جو کہ ان کو لانا چاہیے اگر وہ اپنی تعلیمات پر ہیں، اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں، تو پھر وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، پھر وہ مشرکوں کے ساتھ دوستیاں مت گانٹے، پھر تو وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستیاں گانٹے۔ لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں، نافرمان ہیں، ضد کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، ضد پر اڑ کر وہ اس طرح کے گناہ یا اس طرح کے مطلب گمراہی والے کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ یقیناً ضرور پائیں گے زیادہ سخت لوگوں میں سے دشمنی میں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کو جو سب ایمان لائے، الہود یہودیوں کو، والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جن سب نے شرک کیا۔ بے شک آپ یقیناً لوگوں میں سے دشمنی کے میٹر میں جو یہود ہیں وہ اور مشرکین جو ہیں ان کو آپ زیادہ سخت پائیں گے۔ مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں آپ یہودیوں کو اور مشرکوں کو زیادہ سخت پائیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور یقیناً آپ ضرور قریب پائیں گے محبت کرنے میں ان لوگوں کو، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، الذین قالوا وہ ان لوگوں کو جن سب نے کہا کہ انا نصارا، کہ ہم نصارہ ہیں یا ہم عیسائی ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں یا مسلمانوں کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ معاملات کے معاملے میں آپ عنقریب دیکھیں گے، آپ یقیناً ضرور یہ نوٹ کریں گے کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کی زیادہ سخت مخالفت کرتے ہیں یا زیادہ سخت مطلب اقدامات کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ یعنی عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی نسبت تھوڑے سے مسلمانوں کے قریب ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، یا کم از کم مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ان میں ہے وہ کچھ کم ہے، یا مسلمانوں کے خلاف جو مخالفت ہے یا اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ آپ نصارہ میں یا عیسائیوں میں نسبتاً کم دیکھیں گے۔ یہودیوں اور مشرکین میں اس کی جو تناسب ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ملے گا یا بہت شدت سے ملے گا۔ ذالک بأن، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہودی عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے نسبتاً قریب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک بأن منہم قسیسین، کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ تو عالم ہے، وہ رہبانن، اور کچھ جو ہے وہ رہبانی ہے یعنی عبادت گزار ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ نہیں تکبر کرتے، اور ان میں تکبر بھی یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت عیسائیوں میں تکبر جو ہے وہ بھی نسبتاً کم ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تقابلی جائزہ لیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات کرنے ہیں، یا مسلمانوں کے خلاف جو پرتشدد قسم کے نظریات یا پرتشدد قسم کے جو مطلب کام ہے، یا ان کی مخالفت جو ہے، اس میں آپ عیسائیوں کو یہودیوں اور مشرکوں کی نسبت زیادہ قریب پائیں گے مسلمانوں کے، کیونکہ یہودی اور مشرک جو ہے وہ بڑے دشمن ہیں، یا وہ زیادہ شدت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بنسبت عیسائیوں کے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ بے شک اس میں سے کچھ عالم ہے، کسی سین، کچھ اس میں سے عالم ہے جو کہ دین کا علم جو ہے وہ کچھ رکھتے ہیں، کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی اس کی طرف گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ ورہبان، اور وہ رہبانیت بھی ان میں ہے۔ رہبانیت جو ہے وہ اگرچہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں غالباً جا کر بڑے دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ کہہ دے گا کہ رہبانیت جو ہے وہ ہم نے تو ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، وہ تو انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کر لی۔ رہبانیت کی جو اصل تھیم یا اصل لوجک جو ہے وہ یہ تھی کہ ہم دنیاوی جو معاملات ہیں ان سے پیچھے ہٹ کر اللہ کا قرب حاصل کریں، لیکن پھر اس رہبانیت میں یا اس لوجک میں وہ اس قدر انہوں نے غلو کیا کہ انہوں نے دنیا کو بالکل ہی ترک کر دیا، اور پھر ایون کہ حتیٰ کہ شادی کرنا جو ہے اس کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا رحمانی لوگوں نے۔
जिसकी वजह से वो हदों से क्रॉस कर गए, और अल्लाह ताला ने उस रहबानियत को, उनकी रहबानियत को कबूल नहीं किया, या उनके इस अमल को उन्होंने अल्लाह ताला ने अप्रिशिएट नहीं किया। लेकिन कम अज कम यहूदियों के मुकाबले में ईसाई जो हैं वो अल्लाह की ज्यादा कुर्बत जो है उसके ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह से ज्यादा करीब रहना पसंद करते हैं। तो इस एतबार से वो यहूदी ईसाई जो है वो बेहतर है यहूदियों और मुशरिकों की निस्बत। अदरवाइज रहबानियत जो है वो भी इस्लाम में हराम है, वो भी इस्लाम में मना है। और उसके बाद वह अन्नहुम ला यस्तकबिरून, इसके अलावा वो तकब्बर नहीं करते, या तकब्बर का लेवल जो है ईसाइयों का वो मुशरिकों और यहूदियों की निस्बत थोड़ा सा कम है। अब तकब्बर के मामले में अगर देखें हम आजकल, अगर क्रिश्चियंस को देखें, क्रिश्चियंस को आमतौर पर, तो वो अपनी अखलाकियात के मैटर में बहुत आगे नजर आते हैं। इवन के मुसलमानों से भी हमें अक्सर औकात नजर आता है कि उनमें अखलाकी कदरें जो है वो उन्होंने बहुत, वो आपस में एक दूसरे को अखलाकी तालीमात जो है वो बहुत करते हैं। उनमें है कि एक, अगर कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके ऊपर उसको पेश कर दो, लेकिन उसकी रिजिस्ट मत करो, उसको उसको उसका जवाब जो है वो मत दो। यानी ईंट का जवाब पत्थर देने की बजाय वो मतलब सुलहजोई को या बैक आउट करने को पसंद करते हैं। तो ये एक आम रवैया है जो आज भी हमें नजर आता है। अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ तकाबली जायजा है मुशरकीन और यहूद का और नसारा का, ईसाइयों का। अदरवाइज मुसलमानों से मुखालफत की जहां तक बात की जाए तो कुरान मजीद में भी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर हमें मिलता है कि ये भी दुश्मन है मुसलमानों के। और अगर हम देखा जाए आज भी, अगर आज के माहौल में देखा जाए तो ईसाई जो है वो निस्बतन कुछ दर्द रखते हैं, कुछ आवाज उठाते हैं जरूर मुसलमानों के हक में भी। आजकल गजा में जो कुछ हो रहा है, अब मगरब की बहुत सारी कौमें या ममालिक जो हैं उनमें अगर हम देखें तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते हैं, और बड़े बड़े इज्तिमाआत जो है वो होते हैं, या बड़े बड़े मुजाहरे होते हैं इसराइल के खिलाफ, यहूदियों के हक, सॉरी, मुसलमानों के हक में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमानों से इस कदर मोहब्बत करने लग गए कि उनके ही हम नवाला हम प्याला बन गए। नहीं, वो दुश्मनी जरूर रखते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन निस्बतन यहूदी और ईसाई की निस्बत वो मुसलमानों से कुछ हद तक हमदर्दी भी रखते हैं। तो इस एतबार से ये मत समझा जाए कि वो दुश्मन नहीं है, दुश्मनी उनकी फिर भी बरकरार है। लिहाजा उनके साथ दोस्ती रखना और उनके साथ प्यार की पींगे बढ़ाना, उसमें हमें अच्छी खासी इख्तियात की जरूरत है। उसकी एक और मिसाल हमें ये भी मिलती है कि यहूदियों और मुशरिकीन ने जितनी कोशिशें की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वैसे तो इज्तमाही तौर पर या रियासती सतह पर बहुत सारे महाज खुले, बहुत सारी जगहों पर जंगें हुई, उसमें कुछ ईसाइयों के कबीले जो हैं या ईसाइयों के सल्तनतें जो हैं उनके साथ में मुसलमानों का आमना सामना हुआ। तबूक में जो रोमन्स का सामना हुआ या रोमन्स के खिलाफ जब एक बड़ा मार्का जो हुआ, जो गो के सिनेरियो उसका डिफरेंट था। तबूक में वो जो है वो तो मैदान जंग में आए ही नहीं, लेकिन वो तैयारी भरपूर कर रहे थे रोमन्स जो है। तो रोमन जो है वो उस वक्त की क्रिश्चियन एम्पायर थी जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन वो इज्तिमाई या रियासती सतह पर थे, यहूदियों के साथ भी मुशरिकों के साथ भी। लेकिन इनफरादी सतहों पर अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जितनी साजिशें हुई, वो सारी की साजिशें या यहूद ने की या मुशरिकों ने की। और जो ईसाई हैं उनके साथ कोई रिवायात में या किसी ऑथेंटिक हदीस में कोई ऐसा नहीं मिलता कि किसी ईसाई ने या किसी ईसाई लोगों ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस तरह से कोई कातलाना हमला या उनको कत्ल करने की कोशिश जो है वो की गई हो। मुखालफत जरूर थी, लेकिन इस तरह के इकदाम जो हैं वो कुछ भी नहीं किए उन्होंने। तो लिहाजा ईसाई जो है वो कुछ दर्जे जो हैं वो यहूदियों और मुशरिकों की निस्बत बेहतर हैं मुसलमानों के साथ हमदर्दी में। और उसकी मिसाल जो है, बेहतरीन मिसाल जो है वो हमें अगली आयत में मिलती हैं, जो कि निशा हजरत निजाशी जो है उनके उनके ईमान लाने और उनके लोग जो है उनके ईमान लाने के बारे में, जो कि बड़ी दिक्कत अंगेज हमें मिलती है। तो उससे अगली आयत में देखते हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा छठा पारा जो है वो भी मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सातवां पारा हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। जी, उसकी अगली अगली आयत, आयत नंबर 83 में
وہ عیسائی جو ہیں وہ کس قدر مسلمانوں کے خلاف کی قدر کرتے ہیں، یا کہ مسلمانوں کا قول جو ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور لیتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال جو ہے وہ ہمیں آیت نمبر 783 اور اس کے بعد آگے آیات میں ملتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں۔ اب یہ عیسائیوں کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، اور پچھلی آیت میں مکمل جو ہوا کہ عیسائی جو ہیں وہ نسبتاً مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، تو اب یہ عیسائیوں کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور وہ جب سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ترا، تو آپ دیکھتے ہیں، أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں کو کہ وہ بہتی ہیں آنسوں سے۔ آپ ان کی آنکھوں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں، مما عرفو، اس وجہ سے جو انہوں نے پہچان لیا، من الحق کی، حق کو، حق کو جو انہوں نے پہچان لیا، جو جو اس کتاب میں یا قرآن میں ذکر ہوا، اس حق کو انہوں نے پہچان لیا، اس کو پہچان کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، وہ پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہمیں، مع شاہدین، سب گواہی دینے والوں میں۔ تو وہ اس طرح سے ان کے اوپر رقت طاری ہوتی ہے کہ وہ فوراً ایمان لے آتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور اپنے ایمان کو تازہ کر کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی تو ہمیں ایمان لے آنے والوں میں شامل فرما، اور ہماری ایمان کو قبول فرما، اور ہمارے لیے آخرت میں بھی فضل و کرم رکھ۔ تو اب یہ جو ہے مفسرین جو ہے ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ حضرت نجاشی اور ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے مسلمانوں پر، اسلام پر ایمان لانا جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے یا مسلمان ہونے کا جو واقعہ ہے، اس کے پس منظر میں یہ آیات ہیں۔ حضرت نجاشی کا ایمان لانا جو ہے یہ ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے، یقیناً بڑا ایک لمبی سٹوری ہے، لیکن اگر ہم مختصر انداز میں ہمیں دیکھیں، حدیث کی مختلف کتابوں میں اس کے بارے میں تفصیلات جو ہمیں ملتی ہیں کہ سن 5 نبوی میں جب مسلمان جو ہیں وہ مشرکوں کے، کفار کے جو ظلم و ستم سے تنگ آ کر، کچھ مسلمان جو ہیں ان کو حبشہ کی طرف جب ہجرت کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو شاہ حبشہ جو ہے نجاشی، وہ ایک بڑا رحم دل انسان تھا، بادشاہ تھا وہ وہاں کا۔ تو وہاں پر انہوں نے حبشہ میں جب ہجرت کی، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کو مطلب پروٹوکول دیا، یا ان کے لیے انتظامات کیے، یا ان کو وہاں پر رہنے ٹھہرنے کے لیے جگہ جو بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ لیکن مشرقین کا ایک قافلہ یا مشرقین کا ایک وفد جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں گیا، تحفے تحائف دیے انہوں نے، اور کچھ لوگوں کو برائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، اور وہ لوگ کچھ اس کے ساتھ مل بھی گئے ان لوگوں کے ساتھ، مشرقین کے ساتھ۔ پھر وہ نجاشی کے دربار میں پہنچے، اور نجاشی کے دربار میں جا کر کہا کہ اس طرح سے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے انحراف کر لیا انہوں نے، اور وہ یہاں پر آ کر انہوں نے پناہ لے لی، اور لہذا آپ ہمیں واپس کر دیں ان کو۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بلایا حضرت نجاشی نے، اور ان سے پوچھا، کیونکہ وہ انصاف پسند بادشاہ تھا، تو انہوں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ مسلمانوں نے پھر واضح طور پر بتا دیا کہ اس طرح سے ہمارے اوپر ظلم و جبر ہوتا ہے وہاں پر، اور اس طرح سے ہمارے معاملات ہیں۔ تو جب مسلمانوں کی داستان سنی، تو پھر نجاشی نے انکار کر دیا مسلمانوں کو واپس دینے سے، اور پھر اس وفد کو گو کہ وہ بڑے قیمتی تحائف لے کر آئے تھے، لیکن اس کو انہوں نے واپس جانے کا کہا۔ پھر واپس جانے کا پہلی دفعہ جب وہ ناکامی ہوئی ان کو، تو پھر انہوں نے ایک ترتیب سوچی کہ مختلف انداز سے، یعنی مطلب ان کی جو عقیدہ یا ایمان ہے نجاشی کا، اس کے اعتبار سے اس کے اوپر ایک دفعہ ٹارگٹ کر کے کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ایک اور پلاننگ کی، دوسرے دن، اگلے دن پھر وہ نجاشی کے دربار میں گئے، اور وہاں پر جا کر نجاشی کے کو کہا انہوں نے کہ یہ مسلمان جن کی آپ پشت پناہی کر رہے ہیں، یہ مسلمان تو در حقیقت آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور یہ آپ کے عقیدے جو ہیں اس کے خلاف بھی جاتے ہیں، ہمارے تو عقیدے کے خلاف جاتے ہیں، آپ کے عقیدے کے خلاف بھی جاتے ہیں، تو ان کو لہذا آپ واپس بھیج دیں۔ تو اس پر نجاشی نے کہا کہ میں جب تک ان کی بات سن نہ لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو واپس مسلمانوں کو بلایا، تو حضرت جعفر تیار جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، وہ ان کو وہ آگے کیا گیا، اور انہوں نے پھر حضرت
سورہ مریم کی کچھ آیات جہاں شروع کی کچھ آیات جہاں ان کی تلاوت کی نجاشی کے دربار میں، تو جب نجاشی نے سورہ مریم کی آیات سنی تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا، واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کا برابر بھی اس سے زیادہ نہیں۔ نجاشی نے اس تبصرے پر پھر ان کو پتہ چل گیا کہ اب مطلب مسلمانوں کے حق میں پھر نجاشی کی گواہی واپس چلی گئی ہے، تو اس پر پھر نجاشی نے پھر واپس جو ہے ان کو واپس بھیج دیا، اور پھر وہ خود مسلمان ہو گیا، اور ان کے ساتھ اس کے دربار یا اس کے ساتھی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائی جو ہیں ان کو مدینہ بھیجا ایک وفد بنا کر، تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہاں سے قرآن سنیں اور سیکھیں۔ یہ جو 70 عیسائیوں کا گروہ جو ہے جو مسلمان ہو کر مدینہ میں گیا، تو جب وہ قرآن کی آیات سنتے تو ان پر رکت طاری ہو جاتی، اور وہ جذبات میں آ کر ان کے آنسو جو ہیں ان کی آنکھوں سے بہہ جاتے۔ تو بہرحال یہ نجاشی کا جو معاملہ ہے یا نجاشی کا واقعہ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت آنکھیں کھولنے والا ہے، کہ ہم قرآن کی آیات کو ناول کی طرح پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت اور رہنمائی نصیب فرمائے، آمین۔ اب یہی نجاشی جو ہے اس نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، وزٹ نہیں کر سکا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، ایک ذمہ داری تھی اس کے اوپر، جس کی وجہ سے وہ مطلب کچھ بریکٹس میں تھا، لیکن اس کے ایمان کا لیول یا اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہ جب نجاشی کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خواب میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ نجاشی جو ہے اس کی وفات ہو گئی، اور دوسرے دن صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نجاشی جو ہے اس کی وفات ہو گئی، اور پھر اس کا غائبانہ نماز جنازہ جو ہے اس کا اہتمام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ بخاری میں ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں، اور واحد غائبانہ نماز جنازہ جو پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، یہ حضرت نجاشی کا تھا۔ بہرحال وہ جب ان کے سامنے حق جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر وہ آنکھیں ان کی نم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اپنے ایمان کی مضبوطی اور کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو گواہوں میں لکھانے کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم ایمان نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں یا حق کو سنتے ہیں پہچانتے ہیں تو کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، کیا ہے ہم کو کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا ہے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں ان یدخلنا ربنا مع قوم الصالحین، کہ داخل کرے گا ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ، اور وہ پھر دعا بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا۔ فَأَصَابَهُمْ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، تو پس ثواب دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، بما قالو جنات، بما قالو اس کے بدلے جو انہوں نے کہا، یعنی ان کے ایسے نظریات اور ان کی ایسی باتیں جو کہ دلوں کو مول لینے والی، جو کہ رونگٹے کھڑے کرنے والی، جو اشک بار کر دینے والی جن کی باتیں جو حق سن کر انہوں نے کی، جو حق کو پہچاننے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں یقیناً، تو اس کے نتیجے میں یا ان کی ایسی باتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے قالو، تو جو باتیں انہوں نے کہیں اس کے نتیجے میں جنات تجری من تحتها الانہار، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی صورت میں ان کو ثواب دیا، یا ان کو جزا دی یا ان کو بدلہ دیا، جنات باغات کی شکل میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے بیچوں بیچ یا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ بدلہ ہے سب نیکی کرنے والوں کے لیے، اور یہ یقیناً بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے ہیں۔ اور یقیناً ہمیں پتہ ہے، کچھ روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسائی جو ہیں، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ ایک اجر جو ہے وہ تو ان کے پہلے نبیوں اور پہلے کتاب جو ہے اس کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، اور دوسرا اجر جو ہے وہ مسلمان ہو کر قرآن پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے، یعنی ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے۔ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے دگنا ثواب ہے۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ دوسرا مملوک غلام جو اپنی اپنی مالک کی ملکیت میں ہے، جب وہ اللہ کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو بھی ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس ایک لونڈی ہے، اس نے اسے ادب سکھایا، عمدہ تربیت کی اور اچھی تعلیم دی اسے، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کے لیے بھی دگنا ثواب ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگوں کے لیے دگنے ثواب کی بشارت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو یقیناً وہ لوگ جو عیسائیوں میں سے یا یہودیوں میں سے جو مسلمان ہوئے، وہ دوہرے اجر کے مستحق ہیں۔ اور آج بھی عیسائیوں اور یہودیوں میں سے جو لوگ اہل کتاب میں سے مسلمان ہو، وہ یقیناً یہ کھلی آفر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا، اور یقیناً وہ اس اجر کے مستحق ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جو ہیں ان میں وہ داخل کر کے ان کو دے گا۔ والذین کفروا، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو کفر پر ڈٹ گئے، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا، سرے سے انکار کر دیا، کان سنی نہیں، بات ہی نہیں سنی، وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلا دیا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کو، بے آیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی وہ لوگ ہیں جو اہل دوزخ ہیں۔ لیکن ان کے برعکس وہ لوگ جو اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے اور جنہوں نے انکار کر دیا اور کفر کیا اور جٹلا دیا، ایسے لوگ تو اصحاب الجحیم ہیں، یعنی دوزخ کے ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں میں جان کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج کے سبق میں نہی عن المنکر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ارد گرد بے شمار برائیاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم ان برائیوں کو روکیں جہاں تک ہماری استطاعت ہے، ان برائیوں کا حصہ نہ بنیں کسی بھی صورت، اور ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ ہمارے رویے اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ ہم اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کوئی ایسی سزا نہ مسلط کر دے دنیا کی زندگی میں، جس کا ہم نے ابھی ریفرنس دیا کہ ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جو نہی عن المنکر یا دوسروں کو برائی کو برائی برا سمجھنا ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جی، اس کے ساتھ ہی مجلس کا اختتام کی طرف آتے ہیں۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص آسانیاں عطا فرمائے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جو کچھ مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے۔ ہماری جابز اور ہمارے کاروبار اور رزق کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار رزق دیا ہے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ ہماری صحت اور دیگر بے شمار باتوں کی شکل میں ہمارے پاس ہے، اس رزق میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رہنمائی اور خاص مدد ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری اولاد کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے والدین کو اور ہماری اولاد کو ہماری اولاد کو اپنے والدین کا
فرما بردار بنائے. آمین یا رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.